آخری پارہ ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا الکریم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم و محترم سامعین کرام، آج کا یہ درس ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرت جس ترتیب سے درس چلا رہے ہیں اسی ترتیب سے حضرت درس چلائیں گے۔ آج اتفاقاً مجھے حاضری کا موقع ملا ہے تو میں نے قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حجم کے لحاظ سے، آیات کے لحاظ سے یہ بڑی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اپنے مضمون اور جامعیت کے لحاظ سے بڑی تفصیلی یہ سورت ہے۔ میں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، آپ میں سے اکثر احباب مجھ سے واقف ہیں۔ میں نے یہ جو سورہ کوثر کی پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے 3 جملے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک ہے انا، دوسرا ہے آتیناکا، تیسرا ہے الکوثر۔ انہی 3 پہ گفتگو کروں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو صحیح گفتگو اور اپنا ما فی الضمیر آپ کے سامنے سادہ لفظوں میں رکھوں گا۔ اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ انا آتیناک الکوثر، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک ہم، اعطینا دیا، عطا کیا، الکوثر کوثر، یہ لفظی معنی لغوی معنی آپ کہہ لیں۔
یہاں ایک لفظ آیا ہے آتینا، عطا کرنا، دینا۔ عربی زبان میں اور قرآن مقدس میں دینے اور عطا کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے آتینا، الف تے یہ اور نون۔ توجہ چاہوں گا، میرا مزاج آپ میں سے اکثر آپ جانتے ہیں، میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں گفتگو کر کے چلا جاؤں اور آپ کہیں بڑی تقریر ہو گئی، بلکہ میں چاہوں گا، اور یہ تو تقریر نہیں ہے، یہ تو درس ہے، میں چاہوں گا کہ جو گفتگو میں کروں آپ میں سے چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بزرگ ہے، سب کو یاد ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے آتینا، الف تے یہ نون، اور ایک ہوتا ہے آتینا، الف عین توئیں، عین اور توئیں کے ساتھ، ایک ہے تے اور الف کے ساتھ، الف اور تے کے ساتھ، آتینا اور آتینا، یہ دونوں لفظ، دونوں کا معنی ہے دینا، عطا کرنا، دینا، اور قرآن مقدس میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، لیکن ایک فرق اللہ نے رکھا ہے۔ جب دیگر پیغمبروں کا ذکر ہوگا، جب دیگر پیغمبروں کا تذکرہ ہوگا، جب دیگر پیغمبروں کی بات آئے گی تو اللہ آتینا، الف تے یہ نون، آتینا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے آقا آمنہ کے لال، سرکار دو جہاں، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ آتینا کی بجائے آتینا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ یہ فرق آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ایسے نہ کہیں کہ ہوائی بات کر دیا۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے، جمعیت اشاعت توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت، مجھے میرے اساتذہ نے، میرے اکابرین نے، میرے جماعت کے قائدین نے یہ سبق سکھلایا ہے، گل کرنی تے قرآن چو کرنی تے دلیل دے کے تے وکھا کے کرنی۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورہ سجدہ ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے، صفحہ نمبر 376 نکال لیں گے، اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 376، پارہ نمبر 21 ہے، سورہ سجدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 23، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نکالیے جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ دیکھیں آتَيْنَا، الف تے یہ نون، آتَيْنَا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بڑا زبردست اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں صرف اشارہ کر کے واپس پلٹوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، کتاب دی۔ کون موسیٰ؟ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، میرے محبوب وہ موسیٰ جس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ کب ملاقات ہوئی تھی؟ جب آقا میرے اور آپ کے آقا، ہم سب کے آقا، رحمت للعالمین پیغمبر، شافع معاشر پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، تاجدار مدینہ پیغمبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ غالباً 2 دن پہلی آپ نے معراج کا تذکرہ سنا ہوگا، خصوصاً آپ کے للہ میں تو معراج والا دن یوں ہوتا ہے گویا کہ عید کا دن۔ تو وہ معراج کیا تھی؟ حضور کو، آقا کو جبرائیل امین بیت اللہ سے اٹھاتے ہیں، آقا آرام فرمائے حتیم میں، جبرائیل امین نے آقا کو بیدار کیا، جگایا، آقا اٹھے، جی یا جبرائیل کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ بلا رہے ہیں، جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ آسمانوں کی سیر کرنی ہے۔ کیسے جانا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ براق ہے، یہ سواری ہے، آپ تشریف رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں گھوڑے کی طرح، گھوڑے کی طرح، پر اس کے تھے، شکل و صورت گھوڑے کی طرح۔ میں جب اس پہ بیٹھا
تو اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نگاہیں جاتی تھی وہاں اس کا قدم جا کے ٹکتا تھا۔ اس پہ آقا تشریف فرما ہوئے بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اللہ نے، سب کو مقتدی بنایا، آقا کو امام بنایا۔ پھر آقا نے آسمانوں کا سفر کیا، فضاؤں کو پار کیا، خلاؤں میں پہنچے۔ فضا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تک آکسیجن ہوتی ہے۔ فضاؤں کو پار کیا، خلاؤں تک پہنچے، خلاؤں کو پار کیا، کرۂ زمہریر تک پہنچے۔ خلا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آکسیجن نہیں ہوتی، جہاں زمین کے اندر جو موجود قوت ثقل ہے، کسی چیز کو اپنے طرف کھینچنے کی قوت ہے، یہ بھی نہیں ہوتی۔ اب ہم یہاں پہ کوئی چیز پھینکے تو وہ نیچے گرتی ہے کیونکہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن جب یہ فضا سے ہم اوپر چلے جائیں، خلا میں چلے جائیں، تو وہاں کوئی چیز پھینک دی جائے تو وہ نیچے نہیں گرتی، اس لیے کہ وہاں قوت ثقل زمین کی نہیں ہوتی، وہ خلا ہے۔ خلاؤں کو پار کیا، کرۂ زمہریر تک پہنچے، کرۂ زمہریر کو پار کیا، کرۂ نار تک پہنچے۔ کرۂ زمہریر وہ جگہ جہاں کوئی چیز جائے تو جم جائے، جہاں کوئی چیز جائے تو جم جائے، اس کو پار کیا، کرۂ نار تک پہنچے، اور کرۂ نار کو پار کیا پہلے آسمان پہ۔ یہ کرۂ نار وہ جگہ ہے جہاں کوئی چیز جائے تو جل جائے۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں یہ 4 تہیں ہیں، پہلے فضا ہے، پھر خلا ہے، پھر کرۂ زمہریر ہے، پھر کرۂ نار ہے۔ اس سے اوپر پہلا آسمان ہے، پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان۔ 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ جس طرح ہمارا یہاں دنیا میں ایک کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہاں فرشتوں کا ایک کعبہ اور قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد فرشتے گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور آقا نے فرمایا 70,000 کی تعداد میں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب 70,000 کی ٹولی ایک طواف کر کے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر دوسری فرشتوں کی ٹولی، دوسرا گروپ آ جایا کرتا ہے اور پھر وہ طواف کرتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ 70,000 کی تعداد میں باری باری فرشتے آتے ہیں، جنہاں پہلی بار طواف کیتا ہے قیامت دی صبح ہو بنی انہاں دی دوبارہ باری۔ وہ بیت المعمور ہے۔ پھر آقا بیت المعمور سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل دی بھی بس ہو گئی۔ جبرائیل نے کہا اس تو تے میں بج سکدا۔ پھر وہاں سے اوپر عرش معلیٰ تک پہنچے، رب سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، پھر آقا وہاں سے واپس پلٹے۔ آقا فرماتے ہیں 7ویں، پھر 6ٹھے آسمان پہ جب میں پہنچا نا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، جاتی مرتبہ بھی ہوئی، واپسی پہ بھی ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آقا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کا قد بڑا لمبا تھا، بال گھنگریالے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ میں کہیں اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، بس اشارہ کر کے واپس پلٹوں گا۔ یہ ہے تو یہ بھی عنوان بڑا دلچسپ، لیکن میں اگر ادھر گیا تو میری اصل بات رہ جائے گی۔ میں انا آتیناک الکوثر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کو گے آؤ، اللہ کے شاید تحفے وچ دتی، فرمایا 50 نمازاں دتیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی میں اپنی امت نو ویکھ چکیا، اے نمازاں تواڈی امت تے بھاریاں ہووے سن، انہاں پڑھ کو نہیں سکنا، گھٹاؤ۔ پھر آقا اوپر دوبارہ گئے، 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی، پھر نیچے آئے، پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی، حضرت آقا اوپر گئے۔ تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک باری وقت چل لگے ونجو۔ آقا نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے اور میں اس میں تخفیف کرواتا جاؤں، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں دتیاں 50 لے کے 5 ویندا پہ ہیں، دنیا وچ تیری امت پڑسی 5 میں ثواب 50 دا دے سا۔ وہ جو ملاقات ہوئی تھی اللہ اس کا تذکرہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں یہاں اس ملاقات کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں فلا تکن
فی مریت من لقائہ، میرے محبوب جیڑی حضرت موسیٰ نال تہاڈی ملاقات ہوئی آئی کسے نوں اودے وچ شک کرنے دی لوڑ، میں رب جو کہہ رہا ہوں ملاقات ہوئی تھی، شک کرنے کی کوئی گنجائش۔ واپس پلٹیے، یہاں اللہ نے لفظ ذکر کیا آتینا موسیٰ الکتاب، لفظ آتینا نہیں کہا، الف عین توئیں والا نہیں کہا، الف تے یہ نون، آتینا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورہ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے، 387 صفحہ ہے، صفحہ نمبر 387۔ جی آیت نمبر 10، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، نکالیے جی، سورہ سبا آیت نمبر 10، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، آتَيْنَا الف تے یہ نون، آتَيْنَا دَاوُودَ ہم نے عطا کی، ہم نے دی داود علیہ السلام کو، منا اپنی طرف سے، فضلاً فضیلت، ہم نے حضرت داود کو فضیلتوں سے نوازا۔ کیسی کیسی فضیلتیں دی؟ ہم نے کہا یا جبالو اوبی معہ والطیر، ہم نے کہا او پہاڑو، میرا داود جب زبور کی تلاوت کرے تو تم بھی ساتھ ساتھ گنگنانے لگنا۔ اوبی کہتے ہیں کسی جملے کو دہرانا، جب کوئی نعت خوان کا، جب کوئی شاعر کوئی جملہ پڑھتا ہے اور سننے والوں کو اچھا لگتا ہے اور اس کی لے میں آتے ہیں تو اس جملے کو دہراتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا او پہاڑوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں جب میرا داود زبور کی تلاوت کرے، میری تسبیح بیان کرے، میری پاکی اور تقدس بیان کرے تو تم ساتھ ساتھ دہراتے جانا، تم ساتھ ساتھ دہراتے، والطیر، اور پرندوں کو کہا تم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جانا۔ یہ پھر آگے اور تفصیلی عنوان ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ، یہاں بھی لفظ آیا ہے الف تے یہ نون۔ یہ میرے سامنے سورہ انبیاء ہے اور اس کی آیت نمبر 50 ہے، صفحہ نمبر 295، صفحہ نمبر 295۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنَّا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا الف تے یہ نون، وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی، ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ من قبل، ہم نے حضرت ابراہیم کو ہدایت دی، رشد دیا، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے آتینا، الف تے یہ نون، آتینا۔ قرآن مقدس میں اس کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، کبھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ، کبھی کہیں کسی پیغمبر کا تذکرہ، کبھی کسی پیغمبر کا تذکرہ، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ لفظ استعمال کر رہے ہیں آتینا، الف تے یہ نون، الف تے یہ نون۔ لیکن جب ساڈے پیغمبر دی واری آئی، جب آقا دو جہاں کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب سرکار دو عالم سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا، اِنَّا آتَيْنَا۔ ہر پیغمبر کے لیے اللہ نے فرمایا آتَيْنَا، ہم نے دیا، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو فرمایا آتَيْنَا۔ باقی پیغمبروں کے لیے آتَيْنَا، ہمارے پیغمبر کے لیے آتَيْنَا۔ فرق سنیے گا اور آقا کی عظمت اور رفت اور مقام اور مرتبے کو اپنے دلوں میں بٹھائیے گا۔ آتَيْنَا الف تے یہ نون،
वहां आता है जहां किसी को जब कोई चीज दी जाए तो वो एक हिसाब और तनासिब से हो। नहीं समझे। ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मैंने झोली फैलाई हुई है, मेरी झोली भरी हुई है, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको कोई चीज देना चाहता हूं तो मैं झोली से उठाता हूं, थोड़ी इनू दे देती, थोड़ी इदे दे देती, एक मुठ इदे भर देती, एक चुंडी इदे कर छड़ी। थोड़ा थोड़ा दे तो इसको कहते हैं आतईना, अलिफ ते ये नून। लेकिन जब आतईना आता है तो उसका माना थोड़ा थोड़ा देना नहीं होता, लिमिटेड देना नहीं होता, एक तनासब और एक अंदाजे के साथ देना नहीं होता, बल्कि आतईना का माना होता है भरी दी भरी झोली दे छड़नी। हर पैगंबर को अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन जब आमना के लाल की बारी आई अल्लाह थोड़ा नहीं देता, सारी झोली भरी दी भरी दे छड़ी। हर पैगंबर को एक तनासब के साथ, एक लिमिट के साथ, एक अंदाजे के साथ दिया। जब आमना के लाल की बारी आई बेहिसाबा दिया, बेहिसाबा दिया। या यूं समझिए हर एक को जब अल्लाह ने दिया तो महदूद दिया, जब आमना के लाल को दिया तो बेमिसाल दिया और बेनज़ीर दिया। अगर यूं भी नहीं समझे तो आपको एक मिसाल से समझाता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सवारी दी। सवारी वो थी जो हवा पे चला करती थी, और अल्लाह का कुरान कहता है 1 महीने की मसाफत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उस सवारी पे बैठ के, अपने उस तख्त पे बैठ के हवा के बलबोते पे 1 महीने की मसाफत 1 दिन में तय कर लिया करते थे, और 1 महीने की मसाफत 1 रात में तय कर लिया करते थे। बड़ा इनाम था, बड़ा इनाम था। लेकिन ये बेमिसाली इनाम नहीं था, बेनज़ीर इनाम नहीं था, इसलिए कि इसकी मिसालें तो आज के दौर में मौजूद हैं। आज बंदे हवा दे जोर उत्ते महीने दी मसाफत 1 दिन में तय कर लेंगे। आज बंदे हवा के दौर पे हवाई जहाज में बैठ के महीने भर की मसाफत 1 रात में तय कर लेते हैं। जो इनाम अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया बड़ा अजीम इनाम था, बड़ा आला इनाम था, लेकिन वो बेमिसाल इनाम नहीं था। उसकी नज़ीर आज के ज़माने में मौजूद है। लेकिन जो सवारी अल्लाह ने हमारे आका को दी, आमना के लाल को दी, वो सवारी ऐसी ना कल उसकी कोई नज़ीर मिल सकी, ना क़यामत की सुबह तक नज़ीर कोई मिल सकेगी। उस सवारी ने आका को बैतुल्लाह से उठाया, बैतुल मुक़द्दस पहुँचाया, फिर आसमानों पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमानों से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अर्शे मुअल्ला तक पहुंचाया। और जब वापस आए तो एक लहजा गुजरा था, एक लहजा गुजरा। सवारी उनकी भी आला थी, लेकिन बेमिसाल और बेनज़ीर नहीं थी जो अल्लाह ने हमारे आका को दी। तभी तो अल्लाह ने उनके लिए फरमाया था वलकद आतईना, वलकद, उसकी नज़ीर मिल सकती थी। लेकिन जब हमारे पैगंबर की बारी आई, हमारे आका की बारी आई, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतईना, मैं मेरे महबूब तैन ओ देंदा पे जिदी नज़ीर क़यामत दी सुबह तक न मिल सी। यहाँ एक बात करता जाऊँ, हुजूर ने महराज की, बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, मक्का से अक्सा में गए, अल कुदस में गए। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह यहूदियों के नरगे से मज़लूम फ़लस्तीनियों को आज़ादी अता फ़रमाए। बड़े मज़लूम हैं, बड़े मज़लूम हैं, और उम्मत मुसलमा की बेहिसी की भी इंतहा हो चुकी है। या अल्लाह उनकी ख़ज़ाना गैब से मदद फरमा। 57 नाम निहाद इस्लामी ममालिक, 57 नाम निहाद इस्लामी ममालिक कुछ नहीं कर रहे। ये गूंगे शैतान बन चुके हैं, गूंगे शैतान बन चुके हैं, और वहाँ इसराइली दंदनाते फिर रहे हैं, और वो मुसलमानों पे वो जुल्म सितम
ڈھا رہے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، فاسفورس بم، ایسے بم جن سے ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، وہ استعمال وہاں کیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ان مظلوم فلسطینیوں کی خزانہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان کی مشکل کشائی فرما، یا اللہ ان کی حاجت روائی فرما، یا اللہ ان کی داد رسی فرما، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اور وہ مٹھی بھر نہ ہتھے مجاہدین، میں حیران ہوتا ہوں ان کے واقعات سن کے اور ان کے حالات سن کے، وہ مٹھی بھر نہ ہتھے مجاہدین حماس کی صورت میں کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ یا اللہ انہیں مزید استقامت نصیب فرما، یا اللہ انہیں مزید جرت عطا فرما، یا اللہ انہیں مزید ہمت عطا فرما، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ آقا بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، بولیں یار، یہ واقعہ معراج ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ حاضر ناظر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ اگر حضور حاضر و ناظر ہوتے، ہر جگہ پہ موجود ہوتے، تو بیت اللہ سے بیت المقدس جانے کی ضرورت، جو بیت اللہ میں بھی ہو بیت المقدس بھی ہو، او ویندہ کوئی نہیں۔ پھر بیت المقدس سے حضور آسمانوں کی طرف گئے، جب حضور آسمانوں کی طرف گئے تو پھر بیت المقدس میں نہ رہے، گئے اس لیے کہ وہاں تھے کوئی نہیں۔ جو حاضر و ناظر ہو، ہر جگہ پہ موجود ہو، اس کو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ تو نظریہ معراج اور آقا کی معراج کا انکار ہے۔ جو آقا کی معراج کو مانتا ہے وہ حاضر ناظر صرف اللہ کو مانتا ہے۔ بات کہاں سے کہاں چلے گی، واپس پلٹیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نعمت دی، لیکن وہ بے مثال اور بے نظیر نہیں تھی، اللہ بڑی تھی، عظمتوں والی، شانوں والی، رفتوں والی، مقاموں والی، مرتبوں والی، درجوں والی تھی، لیکن بے نظیر اور بے مثال، اس کی نظیر آج ملتی ہے۔ لیکن جو آقا کو نعمت اللہ نے عطا فرمائی، براق کی سواری والی، وہ بے نظیر بھی تھی، بے مثال بھی تھی، اور اس کی نظیر قیامت کی صبح تک مل سکتی بھی۔ میں یہ بات مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پانی مانگا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اے پتھر ادھتے سوٹی مار۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، اس میں سے پھوٹ پڑے، 12 عینا، 12 چشمے۔ بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑی عنایت تھی، بہت بڑا اللہ کا انعام تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر کیا تھا۔ 12 چشمے جاری ہوئے، 12 قبیلوں نے وہاں سے پانی پیا، سیراب ہو گئے، بڑا معجزہ تھا۔ لیکن یہ بھی بے مثال اور بے نظیر نہیں ہے۔ پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو ست ویدے رہندے اس وقت تھوڑے گواڑ کھارے شریف وچ پتھراں وچوں پانی نکل ہوندا ہے۔ معجزہ بڑا تھا، عظمتوں والا، شانوں والا، مقاموں والا، اپنے وقت پہ لاٹھی ماری، وہاں سے پانی جاری ہو گیا، بڑا معجزہ تھا، لیکن بے نظیر اور بے مثال نہیں تھا۔ ادھر آئیے، اپنے آقا کو دیکھیے، جو معجزہ، جو انعام، جو عنایت اللہ نے ہمارے آقا پہ کی، وہ نہ صرف بے مثال ہے بلکہ بے نظیر ہے۔ آقا نے جب بتلایا گیا پانی نہیں، فرمایا پیالہ لاؤ اور مشکیزیں نچوڑو، اس مشکیزیں نچوڑنے کے بعد پیالے میں پانی لاؤ۔ ایک پیالہ، ایک برتن لایا گیا پانی کا، آقا نے اس میں ہاتھ مبارک ڈالا، آقا کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پتھروں سے چشمے جاری ہونا یہ تو مشاہدے کے مطابق ہے، لیکن ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونا، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں، انا آتینا کل کوثر، ذہن میں رکھنا ہے، ہر نبی کے لیے اللہ نے فرمایا آتینا آتینا آتینا، ہم نے انعام کیا، ہم نے احسان کیا، ہم نے معجزات دیے، لیکن جب
आका की बारी आई तो फरमाया आतईना, हमने आका पे भी एहसान किया, हमने आका को भी मोजज़ात दिए। फ़र्क ये है, पहलों के मोजज़ात महदूद थे, पहलों के मोजज़ात बेमिसाल और बेनज़ीर नहीं थे। आका के मोजज़ात लामहदूद भी हैं, बेमिसाल भी हैं, बेनज़ीर भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरियाए कुलदम के किनारे पे पहुंचे हैं। पिछे फिरौन दियां फौजां, अगे दरिया दियां मौजां। कौम ने आख्या इन्ना लमुदरकून, मूसा मरवा छड़े, मारे गए। आगे दरिया की मौजे, पीछे फिरौन की फौजें, वंजिए ते किथे वंजिए। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा ने कहा कल्ला इन्ना माइया रब्बी, हरगिज़ नहीं, घबराने की लोड़ नहीं, घबराने की जरूरत, मेरा रब मेरे साथ है, वो कोई ना कोई राह दिखलाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे ऊपर भरोसा किया ही ना, अब लाठी मार समंदर में लाठी मारी, पानी जम गया। जमने के बाद पानी टुकड़ों में तकसीम हो गया, दरमियान से रस्ते बन गए, मोटरवे बन गई, 12 रस्ते बन गए, 12 के 12 कबीले उसमें से पार गुजर गए। बड़ा मौजज़ा है, बड़ा इनाम है, बड़ी इनायत है जो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे की। बड़ा इनाम और बड़ा मौजज़ा, लेकिन यह भी मुशाहिदे के मुताबिक है। पानी जम के बर्फ बन जाता है और फिर बर्फ टुकड़ों में तकसीम भी मुमकिन है कि नहीं मुमकिन? पहले तो अन्ना पता ते हुण ते फ्रिज विच पानी रखिए ते जम वैंदा है जी। पानी जम के बर्फ बनता है, बर्फ टुकड़ों में तकसीम हो सकती है। मौजज़ा बड़ी अज़मतों वाला था, रिफ़तों वाला था, मकामों वाला, शानों वाला, लेकिन बेमिसाल और बेनज़ीर नहीं था। इधर आइए, अपने आका को देखिए। आका ने फर्श पे खड़े होके, ज़मीन पे खड़े होके यूं आसमान की तरफ उंगली उठाई। वो आसमान का चांद जो कभी टुकड़ों में तकसीम न हुआ, आका ने उंगली उठाई, रब ने आसमान के चांद के टुकड़े कर दिए। पानी तो टुकड़ों में तकसीम हो सकता है, हो जाता है, लेकिन आसमान का चांद कभी टुकड़ों में तकसीम। मैं इस बात को भी मानता हूं और इस बात को भी तस्लीम करता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों के सिराने खड़े होके कहा करते थे कुन बिइज़्निल्लाह, मुर्दे खड़े हो जाया करते थे और हजरत ईसा उनसे कलाम किया करते थे, बात किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। बड़ा मौजज़ा है मुर्दों का जिंदा होना और फिर कलाम करना। हजरत ईसा के साथ मुर्दे कलाम करते थे, बात करते थे। अल्लाह की कुदरत थी। ये मौजज़ा है, बड़ा मौजज़ा है। ये क्या है? ये क्या है? मुर्दे का जिंदा होना। ये क्या है? और मुर्दों का जिंदा होना क्या है? साढ़े बेली ते आदन मुर्दे मुर्दे होंदे ही कोन वे जूंदे होंदे ते जे जूंदे होंदे ते बाद मौजज़ा काइंदा जी। बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ी इनायत है जो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से जाहिर की। मुर्दे जिंदा होते थे, हजरत ईसा से कलाम करते थे। मौजज़ा बड़ा आला है, कमाल बड़ा आला है, इनायत बड़ी आला है और रब का इनाम बड़ा आला है जो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे किया। लेकिन वो जो मुर्दे कलाम करते थे, किससे करते थे? मुंह से। किससे करते थे? जुबान से। किससे करते थे? होठों से बात किया करते थे। जब जिंदा थे फिर भी मुंह से बोलते थे, फिर भी जुबान से बोलते थे, होठों से बोलते थे। अब मरने के बाद जिंदा हुए, बात कर रहे हैं होठों से, जुबान से, मुंह से। बड़ी बात है, बड़ा मौजज़ा है। लेकिन इधर आइए, अपने प्यारे पैगंबर, अपने आका को देखिए। अबू जहल आके कहता है आप अगर ये मुझे बतलाएंगे मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। आका ने फरमाया मैं दसा ये तेरी बंद मुट्ठी दे विच शै दस पवे, मैं दसा या बंद शै दसे। अबू जहल कहने लगा अगर मुट्ठी में बंद चीज बतला दे तो इस तो बड़ा कमाल केड़ा। अभी उसका जुमला पूरा नहीं हुआ था, उसकी बंद मुट्ठी खुलती है
اور اس مٹھی میں موجود کنکریاں، وہ کنکریاں جن کی زبان نہیں ہے، وہ کنکریاں جن کا منہ بھی نہیں ہے، وہ کنکریاں جن کے ہونٹ بھی نہیں ہیں، وہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے لگتی ہے۔ معجزہ ان کا بھی بڑا تھا، لیکن معجزہ جو ہمارے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا، اودیت نظیر اور مثال۔ وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، چلیں یہی پہ بات ختم کرتا ہوں آخری مثال دے کے۔ انا آتینا کل کوثر، ہر نبی کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم، ہر نبی کے لیے کہا آتینا آتینا آتینا، انہوں نے ایک لمٹ دے وچ چیز دیتی، ایک تناسب، ایک مقدار وچ دیتی، لیکن جب آمنہ